نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ ہائے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہوتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، لیکن مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ دو چار باتیں گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میری آپ سے بڑی ادب سے گزارش، آپ صبح سے تھکے ہوئے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو پریشان کروں۔ آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ چیز لے کر چلے جائیں، گھروں کو کوئی چیز سیکھ کر چلے جائیں اور اس پر عمل کریں۔ جس طرح زمیندار انسان اپنی گندم کو رکھنے کے لیے پڑولے میں رکھتے ہیں، بعد دوسری چیزوں میں رکھتے ہیں تاکہ وہ گندم و چاول خراب نہ ہو، ان کے اندر ایک گولی رکھتے ہیں، رکھتے نہیں گولی، اس گولی کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گندم میں سسری نہیں لگے گی، گندم خراب نہیں ہوگی۔ دین وہ گولی ہے، دین وہ ٹیبلٹ ہے کہ جس بدن کے اندر دین محمدی ہوگا، جس وجود جس جسم کے اندر یہ قرآن کریم کی دولت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس بدن پر، اس جسم پر، اس وجود پر عذاب قبر کو حرام کریں گے، عذاب جہنم کو حرام کر دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، قرآن پاک کی آیت کی طرح پکی بات ہے۔ جس انسان کے سارے اعمال پورے ہیں، مکمل ہیں، اللہ کو ہمیشہ معاف فرمائے، وہ حاجی بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، سخی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے وجود کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے۔ اس نے زندگی کے اندر قرآن کریم کو دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، نہ سیکھنے کا ارادہ کیا ہے، نہ سیکھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ یہ قیامت کے دن جنت کے قریب جائے گا، آگے سے اس کو روک دیا جائے گا، بیریئر لگ جائے گا، فرشتے اس کو روک لیں گے۔ وہ کہے گا میرے سارے اعمال پورے ہیں، مکمل ہیں، میں کلیئر ہوں، مجھے جانے دو۔ قرآن کریم سفید کپڑوں میں نورانی لباس کے اندر سامنے متشکل بن کر آئے گا اور کہے گا یا اللہ، اس کے پاس دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے ٹائم تھا، وقت تھا، کھیتی باڑی، زراعت، باقی دنیا جہاں کے کام کاج یہ کر سکتا تھا۔ اس سے پوچھے اس نے قرآن کریم کو کیوں نہیں سیکھا، اس نے قرآن کریم کو کیوں نہیں پڑھا؟ یا اللہ، یا تو اس پر جنت کو حرام کر
اس کو جنت سے نکال، یا اللہ یا مجھے تو اپنے کلام سے نکال۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو تو کلام سے نکالیں گے نہیں، اس انسان پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی عمر لمبی ہوتی ہے، ہماری دعائیں کہ ماں باپ بچوں کا جنازہ نہیں دیکھیں۔ ہر انسان کے بچوں کو اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن جو حضرات بوڑھے ہیں، ضعیف العمر ہیں، کمزور ہیں، عمر کا آخری حصہ ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس مدرسے سے فائدہ اٹھائیں۔ دائیں بائیں حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے یاری دوستی لگا کر اس قرآن کریم کو سیکھیں، اس کو ناظرہ پڑھیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ 2 رکوع، 4 رکوع، 1 رکوع، روزانہ ڈیلی ترتیب سے ہم قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں۔ اور جن کو نہیں آتا سیکھنے کی نیت کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ موت سے پہلے اس کو مکمل کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر یہ پورا نہ بھی کر سکے، سیکھتے سیکھتے سیکھنے کے دوران مر گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حافظوں قاریوں کے صفوں میں کھڑا کر دیں گے۔ مشہور واقعہ کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ والے شہر میں جا رہے تھے، تو شہر کا راستہ قبرستان سے گزر رہا تھا، تو قبرستان سے وہ گزرے تو کہیں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بندہ کوئی بھی نہیں، پر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جس طرف آواز آ رہی ہے انہوں نے ادھر چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے دیکھا تر و تازہ قبر ہے، اوپر پھولوں کی چادر ہے اور پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ گورکن سے قریبی جو مکان ہے ان سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا جی بستی کے کنارے پر ایک بابا جی ہیں 80-85 سال کے، یہ اس بابا جی کی قبر ہے۔ یہ اللہ والے چلتے چلتے اس بابا جی کے گھر چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، امن جی آئیے، سلام دعا ہوئی۔ امن جی سے پوچھا بابا جی کا کیا حال ہے؟ فرمایا بیٹا آپ کے تائے تو فوت ہو گئے۔ پوچھا کیا کام کرتے تھے؟ امن جی نے کہا بیٹا کیا کرنا تھا، چند بکریاں تھیں، چند جانور تھے، صبح صبح بکریوں کو، بھیڑوں کو، جانوروں کو لے جاتے تھے چرانے کے لیے چراگاہ میں، شام کو لے آتے تھے۔ نہیں کوئی اچھا کام بتاؤ۔ کہا کہ بابا جی نے قرآن پاک کے بارے میں سنا تھا کہ جو انسان اس سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، لیکن سیکھ نہ سکے، سیکھنے کی کوشش کرے گا، تو بابا جی روتے تھے۔ گھر کے اندر اونچی جگہ طاقچہ کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، چند کپڑوں میں لپیٹ کر اس کو کھولتے اور شروع سے اس کی ایک ایک سطر پر ہاتھ رکھتے، فنگر اور انگلی رکھتے اور کہتے یا اللہ میں گنہگار، میں خطا کار، میں سیاکار، میں بدکار، بچپن میں نہیں پڑھ سکا، یا اللہ تو سچا، تیری کتاب سچی، مجھے پڑھنے کی توفیق دے دے۔